طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم کو بسایا جو اپنی طاقت اور قد و قامت میں کسی سے کم نہ تھی۔ یہ تھی قوم عاد۔ سوچے قرآن پاک خود ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے غیر معمولی لوگ تھے، جسمانی طور پر بے حد طاقتور، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، اور ہر طرح کی نعمت ان کے پاس تھیں۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی طاقت، آخر ان کی دشمن کیسے بن گئی؟ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر قوم عاد تھی کیا؟ اللہ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر پاور تھیں۔ ذرا تصور کریں، اس وقت زمین پر ان سے زیادہ لمبے اور طاقتور لوگ کوئی نہیں تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی جس کا حساب نہیں۔ ان کی عمارتیں ایسی تھیں کہ کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ جس جگہ رہتے تھے وہ کسی جنت سے کم نہیں تھی، ہر طرف ہریالی اور باغات۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا یہ عظیم الشان شہر ارم صرف کہانیوں میں نہیں تھا۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، 1984 میں سائنسدانوں نے خلا سے اس کے کھنڈرات کو دریافت کیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ داستان حقیقت پر مبنی تھی۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ شکر کرنے کے بجائے تکبر کرنے لگتا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ ان کے زوال کی وجہ بنا ان کا غرور اور اللہ سے دوری۔ یہاں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف اللہ کی دیوی بے مثال طاقت، بے حساب دولت اور سرسبز زمینیں تھیں، اور دوسری طرف ان کا رویہ کیا تھا؟ تکبر، ظلم، ناشکری، اور سب سے بڑا گناہ بت پرستی۔ ان کا تکبر وہ تو ان کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ وہ یہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کو یہ طاقت دینے والی ذات ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو ان کا سب سے بڑا گناہ تھا شرک، مطلب ایک اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اور یہ طوفان نوح کے بعد پہلی قوم تھی جس نے یہ راستہ اپنایا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو بہت وسیع ہے۔ جب کوئی قوم راستہ بھٹکتی ہے تو وہ انہیں ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ قوم عاد کے لیے یہ موقع بن کر آئے حضرت ہود علیہ السلام۔ اور اللہ نے کوئی فرشتہ یا کوئی اجنبی نہیں بھیجا، بلکہ انہی میں سے ایک شخص حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا جو انہی کی طرح تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، تاکہ وہ آسانی سے ان کی بات سمجھ سکیں۔ لیکن افسوس۔ اور حضرت ہود کا پیغام دیکھیں کتنا سیدھا اور کتنا فائدہ مند تھا۔ انہوں نے کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور بدلے میں وہ تمہاری طاقت اور دولت کو اور بھی بڑھا دے گا۔ یہ ایک بہترین پیشکش تھی۔ لیکن سوچیں، غرور میں ڈوبی ہوئی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو جب انہوں نے خود عذاب مانگ لیا تو پھر وہی ہوا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کی نافرمانی کا انجام ایک ایسے خوفناک عذاب کی شکل میں آیا جس نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دیکھیں، عذاب بھی ایک دم سے نہیں آیا۔ پہلے 3 سال تک بارش روک دی گئی، یہ ایک وارننگ تھی۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے دعا کی، انہیں ایک موقع دیا گیا کہ ایک بادل چن لیں۔ انہوں نے سب سے گہرا کالا بادل چنا، یہ سوچ کر کہ اس میں بہت پانی ہوگا۔ جب وہ بادل ان کی وادی پر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بارش نہیں، ان کی موت ہے۔ 8 دن اور 7 راتیں، ذرا سوچیں اس کے بارے میں۔ مسلسل 8 دن تک ایک ایسی خوفناک، تیز اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی جس نے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ کوئی عام آندھی نہیں تھی۔ اور اس ہوا نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ان کے بڑے بڑے محل، ان کے مضبوط جسم، ان کا سارا غرور، سب کچھ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ صرف حضرت ہود اور وہ چند لوگ بچے جنہوں نے ان کی بات مانی تھی۔ تو قوم عاد کی یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کا سبق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں، چاہے وہ طاقت ہو یا دولت،
दरअसल एक इम्तिहान होती हैं। दूसरी ये कि तकब्बुर और गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। और तीसरी, जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आए तो उसे रद्द करना अपने आप को हलाकत में डालने के बराबर है। और इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गहरे बादल देखते थे तो परेशान हो जाते थे, इस डर से कि कहीं इसमें कौम आद जैसा अजाब न छुपा हो। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब किसी को ताकत, दौलत या कोई भी नेमत मिलती है तो क्या वो उसे अल्लाह की रहमत समझकर शुक्र अदा करता है या उसे अपनी कामयाबी समझकर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है? कौम आद का अंजाम इस सवाल का एक बहुत वाज़ेह जवाब है।